کلپ نمبر 937۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ النور، سورہ نور کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ نور نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ سورہ نور کے بارے میں احادیث۔ نمبر 1، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ نمبر 2، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ نور کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی، نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ نمبر 2، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ نمبر 3، لعان کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی۔ نمبر 6، اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرم گاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ نمبر 7، کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر، دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ نمبر 9، منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 11، 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 12، معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ نمبر 13، قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ نمبر 14، بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے۔ سورہ مومنون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نور کی اپنے سے ماں قبل سورت مومنون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مومنون میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ نیز سورہ مومنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ، یہ ایک سورت ہے۔ سورہ نور کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حدود اور مختلف احکام بیان فرمائے، جبکہ اس سورت کے آخر میں توحید کے دلائل ذکر فرمائے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس میں موجود احکام مسلمانوں پر فرض کیے اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا، اور ہم نے اس میں ضروری احکام اور اپنی وحدانیت کے دلائل پر مشتمل روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.